الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال القدوری رحمہ اللہ تعالی: ومن اشترى عبدا فاعتقه او مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه. اما الموت فلأن الملك ينتهي به والامتناع حكمي لا بفعله. واما الاعتاق فالقياس فيه ألا يرجع لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل. وفي الاستحسان يرجع لأن العتق إنهاء الملك، لأن الآدمي ما خلق في الأصل محلا للملك، وإنما يثبت الملك فيه مؤقتا إلى الإعتاق فكان إنهاء فصار كالموت. وهذا لأن الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق، والرد متعذر، والتدبير والاستيلاد بمنزلته، لأن تعذر النقل مع بقاء المحل بالأمر الحكمي. وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء لأنه حبس بدله، وحبس البدل كحبس المبدل. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يرجع لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض. عبارت کا ترجمہ: علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور جس نے غلام خرید کر اس کو آزاد کیا یا غلام اس کے پاس مر گیا، پھر وہ عیب پر مطلع ہوا، تو یہ مشتری نقصان عیب واپس لے سکتا ہے۔ بہرحال موت تو اس لیے کہ موت کی وجہ سے ملکیت پوری ہو جاتی ہے، اور واپسی کا ممتنع ہونا، ناممکن ہونا غیر اختیاری ہے، نہ کہ اس کے فعل سے۔ اور رہا آزاد کرنا، تو اس میں قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ نقصان عیب واپس نہ لے، کیونکہ واپسی کا ممتنع ہونا اس کے فعل سے ہے، پس آزاد کرنا قتل کرنے کے مانند ہو گیا، اور استحساناً واپس لے سکتا ہے، کیونکہ آزاد کرنا ملک کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے کہ آدمی اصلاً محل ملک بنا کر پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ملک اس میں اعتاق کے وقت تک ثابت ہوئی ہے۔ پس اعتاق ملک ختم کرنا ہوا، اور یہ موت کے مانند ہو گیا، اور یہ اس وجہ سے کہ شے
چیز اپنی انتہا کو پہنچ کر کامل ہوتی ہے، بس ایسا قرار دیا گیا گویا ملک باقی ہے اور واپسی متعذر ہے، اور مدبر بنانا اور ولد بنانا بمنزل آزاد کرنے کے ہے، کیونکہ بقائے محل کے ساتھ منتقل ہونے کا متعذر ہونا امر حکمی کی وجہ سے ہے، اور اگر غلام مال لے کر آزاد کیا، اعتاق بالمال ہو، تو کچھ واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ اس نے مبی کا سبجیکٹ میٹر آف سیل کا بدل روک لیا ہے، اور بدل کا روکنا مبدل روکنے کے مانند ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رجوع کر سکتا ہے، نقصان عیب لے سکتا ہے، کیونکہ مال پر آزاد کرنا بھی ملک پورا کرنا ہوتا ہے، اگرچہ بالعوض ہو۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے غلام خرید کر آزاد کر دیا، یا غلام مشتری کے پاس، بائر کے پاس، خریدار کے پاس آ کر مر گیا، پھر مشتری اس عیب پر مطلع ہوا جو بائع کے قبضے میں تھا، یعنی بائع کے قبضے میں رہتے ہوئے تھا، تو اس صورت میں مشتری اپنے بائع سے نقصان عیب لے سکتا ہے۔ غلام مر جانے کی صورت میں تو اس لیے لے سکتا ہے کہ موت کی وجہ سے ملک اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور شے اپنی انتہا کو پہنچ کر متقرر اور ثابت ہو جاتی ہے، پس گویا ملک تو موجود ہے، مگر حکم موت یعنی غیر اختیاری امر کی وجہ سے غلام جو مبی ہے اس کا واپس کرنا متعذر ہو گیا ہے، اور واپسی ممتنع ہونے میں، ناممکن ہونے میں مشتری کے فعل کو کوئی دخل بھی نہیں ہے، اور جب مبی کی واپسی کسی امر غیر اختیاری کی وجہ سے متعذر ہو جاتی ہو، مبی کی واپسی کسی امر غیر اختیاری کی وجہ سے متعذر ہو جاتی ہو، تو عیب قدیم کی وجہ سے، اس عیب کی وجہ سے جو بائع کے پاس سے تھا، مشتری کو نقصان عیب واپس لینے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس لیے مشتری و خریدار کے پاس غلام مر جانے کی صورت میں اس کو نقصان عیب واپس لینے کا اختیار ہوگا، اور غلام خرید کر آزاد کرنے کی صورت میں، اعتاق کی صورت میں، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مشتری کو نقصان عیب لینے کا اختیار نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں غلام یعنی مبی کی واپسی کے ممتنع ہونے میں، ناممکن ہونے میں خود مشتری و خریدار کے فعل کو دخل ہے، پس مشتری خریدار حابس مبیع ہوا، اور حابس مبیع کو نقصان عیب واپس لینے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں مشتری کو نقصان عیب واپس لینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسا ہو گیا جیسے کسی نے
غلام خرید کر قتل کر دیا اور پھر عیب پر مطلع ہوا، واقف ہوا، تو اس صورت میں مشتری کو نقصان عیب لینے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ بس اسی طرح آزاد کرنے کی صورت میں بھی مشتری کو نقصان عیب واپس لینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ رہا استحسان، تو استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ مشتری کو نقصان عیب واپس لینے کا اختیار ہے۔ یہی قول حضرت امام شافعی اور امام احمد کا ہے۔ وجہ استحسان یہ ہے کہ آزاد کرنا، اعتاق، ملکیت کو انتہا تک پہنچانا ہے، کیونکہ اصل خلقت کے اعتبار سے آدمی محل ملک بنا کر پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ غلام کے اندر ملک ایک محدود وقت یعنی آزادی کے وقت تک ثابت ہوتی ہے۔ پس غلام آزاد کر دینا گویا اس کی ملک کو انتہا تک پہنچانا ہے، اور شے جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہ کامل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد کردہ غلام کی ولا آزاد کرنے والے کو ملتی ہے، اور ولا آثار ملک میں سے ہیں۔ پس یوں کہا جائے گا کہ مشتری کی ملک تو باقی ہے، مگر آزاد کرنے کی وجہ سے غلام کا واپس کرنا متعذر ہو گیا ہے، اور جب مبیع سبجیکٹ میٹر آف سیل کا بائع کی طرف واپس کرنا متعذر ہو جاتا ہے، سیلر کی طرف واپس کرنا متعذر ہو جاتا ہے، تو مشتری و خریدار کو نقصان عیب واپس لینے کا اختیار ہوتا ہے، جیسا کہ غلام کی موت کی صورت میں ہے۔ اس لیے آزاد کرنے کی صورت میں بھی مشتری کو بائع سے نقصان عیب واپس لینے کا اختیار ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ غلام خرید کر اس کو مدبر بنانا یا باندی خرید کر اس کو ام ولد بنانا آزاد کرنے کے حکم میں ہے، یعنی ان دونوں صورتوں میں بھی مشتری کو عیب پر مطلع ہونے کے بعد نقصان عیب سے رجوع کرنے کا اختیار ہے، کیونکہ مدبر اور ام ولد کو بحکم شرع بقائے محل کے باوجود ایک ملک سے دوسری ملک کی طرف منتقل کرنا متعذر و ناممکن ہے، اور جب محل یعنی مبی موجود ہو لیکن اس کو بائع کی طرف واپس کرنا متعذر ہو تو مشتری کو رجوع بالنقصان، نقصان عیب لینے کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں میں مشتری کو نقصان عیب واپس لینے کا اختیار ہوگا، اور اگر مشتری نے مال کے عوض غلام آزاد کیا، یعنی یہ اعتاق بالمال ہو اور پھر عیب پر مطلع ہوا، تو مشتری کو نقصان عیب واپس لینے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ مشتری نے غلام کا بدل یعنی مال اپنے پاس روک لیا ہے، اور بدل کو روکنا ایسا ہے جیسا کہ مبدل کو روکنا۔ پس گویا مشتری حابس مبی ہوا، مبی کو روکنے والا ہوا، اور حابس مبی ہونے کی صورت میں مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں مشتری کو نقصان عیب واپس لینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اس صورت میں بھی مشتری نقصان عیب واپس لے سکتا ہے۔ یہی قول حضرت امام ابو یوسف کا ہے،
اور حضرت امام شافعی اور امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں، کیونکہ غلام آزاد کرنا بالعوض ہو یا بلا عوض ہو، عوض لے کر ہو یا بغیر کسی عوض کے ہو، دونوں صورتوں میں ملکیت کو انتہا تک پہنچاتا ہے۔ پس یہ بھی موت کے مانند ہو گیا، اور غلام مر جانے کی صورت میں مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے اعتاق بالمال، مال لے کر آزاد کرنے کی صورت میں بھی رجوع بالنقصان کا حق ہوگا۔ اکتفی علی ھذا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔